ہمارے نوجوان فضلاء اور درد دین رکھنے والے غیور مسلمان بھائی، دلی خوشی ہے کہ ملک کے قدیم جامعہ اور تعلیمی ادارہ، ملک کے نامور اداروں کی فہرست میں سر فہرست جگہ پانے والے اس ادارہ جامعہ اشاعت القرآن کے طلبہ حدیث سے تکمیل بخاری کے حوالے سے آخری حدیث بشری کی گفتگو۔ الحمدللہ جامعہ اشاعت القرآن سے تقریباً 45 سال سے روابط اور راہ و رسانی، 80-81 کے قریب 1-2 سال جس وقت حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ حضرت مولانا امتیاز خان صاحب کی عمر اور صحت میں برکت نصیب فرمائے، یا صاحب ثلاثہ یا قابل ثلاثہ محفل میں بیٹھتے تھے تو ہمیں بھی ان کی محفل میں بیٹھ کر کچھ دن ہم تو کھانے والے ہیں، کھانے کی سعادت حاصل ہے۔ اس وقت میں دارالعلوم حقانیہ سے وفاق المدارس کے اتحاد کے سلسلے میں یہاں آیا کرتا تھا، اس لیے وہ قدیم تعلق یہ حضرات شفقت فرما کر مجھے حاضری کا موقع دیتے ہیں اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، 4:15 پہ ہم عصر کی نماز پڑھنے والے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ 4:10 سے پہلے میں اپنی یہ بات ختم کروں۔ اس ترجمۃ الباب اور اس حدیث کے بارے میں ایک علمی مباحث ہے، وہ باتیں درسگاہ تک محدود رہتی ہیں۔ اگر وہ علمی مباحث ہم چھیڑنے شروع کر لیں، شاید ہمارے یہ عوام کا جو طبقہ جو آج جامعہ اشاعت القرآن کی سالانہ کارکردگی کے مشاہدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کے پلے میں ان علمی مباحث سے کچھ بھی نہ پڑے۔ میری کوشش ہوگی کہ زیادہ تر میں اپنے نوجوان فضلاء 21 طلبہ فضلاء یہ معاشرے میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ قراء، ان کے ساتھ تخصص والے ساتھی جو میدان میں جا رہے ہیں، ان کی خدمت میں کچھ عرض کریں۔ آج کل یہ عالمی سطح پر یہ بڑا مسئلہ سوشل میڈیا اور سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں اس پر مباحثے میں رہتے ہیں کہ بھئی مدارس کیا کر رہے ہیں اور مدارس کیا آؤٹ پٹ کیا ہے، مدارس کی کارکردگی۔ یہی ہمارے مدارس کی کارکردگی ہے کہ الحمدللہ 2 درجن سے زیادہ مجمعین، مفتیان کرام اور علماء کرام معاشرے کو پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ہم سوسائٹی اور معاشرے کو کوئی دکاندار نہیں دے رہے ہیں، مدارس کوئی عام ملازم نہیں دے رہا، بلکہ ہمارے دینی مدارس سوسائٹی اور معاشرے کو قیادت دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ دستار فضیلت اور یہ عمامہ ان کے چہروں پر مزین ہے، یہ ہمارے اس ملک کے مستقبل کی قیادت ہے۔ گزشتہ سال ہمارے جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ کرام کے ٹیچر ٹریننگ کے لیے میں نے کچھ ٹرینر بلوائے تھے، بڑے اچھے ساتھی تھے ماشاءاللہ، ان کے پاس اچھے مٹیریل اور مواد بڑا تھا۔ تو ہمارے ٹرینر نے اپنا سبجیکٹ یہ اپنا وہ ٹاپک یہ رکھا تھا کہ آپ اپنے تلامذہ میں، اپنے شاگردوں میں قیادت کی تلاش کیسے کرو گے اور کیسے جانو گے کہ یہ قیادت
کہ اہل ہیں مستقبل میں اور لیڈرشپ کے لیے جیسے جا رہے تو ان کی تربیت کریں. میں بھی اتفاق سے اس دن اسی محفل میں بیٹھا تھا. کمانڈر جنرل نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ ہمارے جو طالب علم ہمارے پاس آتا ہے اور جو طالب علم کسی دینی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے وہ پیدائشی قائد ہوتا ہے. اس کی بڑی وجہ میں نے اسے یہ کہا ہے کہ ہمارے اس مدارس میں اور اس علماء کے طبقے میں کمزور ترین مولوی صاحب جو ہے جس کو لوگ کمزور ترین سمجھتے ہیں کہ رہی امام مسجد میں. لیکن میں کہا اس سے اندازہ لگا ہے اس امام مسجد سے بڑا قائد کون ہے جو اس مسجد کے نظام کو چلا. یہ قیادت ہے ان بوڑھوں کو سنبھالنا اور ان لوگوں کو سنبھالنا جو گھر میں جی وہ بیوی سے لڑ کر ہماری مسجدوں میں آتے ہیں اور پھر تمام کچھ نظر مولوی صاحب پر یوں اتارتے ہیں تو مولوی صاحب اس کو کیسے قابو کیے ہوئے ہیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں. آج کل معاشرے کے لیے مادر کی طرح سوسائٹی کے سے ابھرے ہوئے یہ نوجوان طبقہ میری مسجد کا یہ مولوی صاحب میرے خطیب صاحب اس کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے اور پھر پورے سوسائٹی اور معاشرے کی دینی رہبری اور رہنمائی کیسے یہ بچہ کر رہا ہے. اس لیے میں نے اسے کہا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم اپنے قرآن اپنی کتاب کی امانت ان ہاتھوں کے حوالے کرتے ہیں جس کا ہم سوسائٹی سے انتخاب کر لیتے ہیں. یہ منتخب ہے یہ سلیکٹڈ ہے یہ سلیکٹڈ ہے. اس لیے آپ اندازہ کر لیں آپ کے پاس قیادت یہ پگڑی آپ لوگوں کی یہاں پگڑی نہیں ہے یہ قیادت کی پگڑی جو مدینہ منورہ سے ایک دستور چلا رہا ہے. اپنے بخاری میں پڑھا عبداللہ ابن ابی بن سلول کیوں اس کو غصہ تھا. پگڑی یہ قیادت کی پگڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر انصار اور مہاجرین نے رکھی. اس کو یہ پسند کہ آپ لوگوں کی یہ پگڑی یہ آپ کی قیادت. مجھے آپ سے ایک صرف درخواست کرنی ہے کہ جو درخواست حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ سے کرتے تھے اور حکم فرماتے نہیں بلکہ وہ حکم فرماتے تھے. کبھی کبھی طلبہ اس کے پاس آ کر جاتے تھے کہ جی ہم تو جا رہے ہیں کیا کریں گے کوئی نصیحت کر دیں. حضرت شیخ کے کتنی جملہ پشتوں میں فرمایا کرتے تھے. فرمایا بچے تجھے معاشرے درجے خصوص ہٹائی تذیر دا کم پگڑائی چستا پر سر دا مشران دا کابینی کو پگڑائی دا جب تک اخبوں کی راہ کرتا. یہ پگڑی آپ کے پاس ایک امانت لے کر آ رہی ہے. یا آپ کے سروں پر یہ سفید ریش اساتذہ جو سجا رہے ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ سوسائٹی میں جائیں تو آپ کے قائد ہیں آپ اس سوسائٹی کے معیار ہیں آپ اس سوسائٹی کے چلانے والے ہیں. قیادت آپ کے پاس ہے. خدا را آپ اپنی اس پگڑی کا خیال کر کے اس کے تقاضے ہیں. جس میدان میں جائیں اسکول کے میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں وہاں قائدانہ صلاحیت اختیار کریں حیثیت اختیار کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی کے پیچھے جائیں لوگوں کو اپنے پیچھے لانے کی کوشش کریں. آپ اگر کسی یونیورسٹی اور کالج میں جائیں آپ اگر بات یہ ہے آپ اگر کاروبار کے میدان میں چلے جائیں تو کاروباری طبقے کی قیادت سنبھال کر اسلامی اصول پر ان کی رہبری اور رہنمائی کریں. اور اگر آپ سیاست میں جائیں تو پھر وہ ابھی یہ قیادت بھی آپ کے پاس ہے کردار کرنا. قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جس میدان سے جا رہے ہیں قیادت تو آپ لوگوں کو میرے خلاف میں کئی سے لگی خطابت کرنی تصوف کرنی بڑے اچھے پیر بن سکتے ہو کیوں نہیں بن سکتے ہو. تصنیف کرنی ہے تعریف کرنی ہے سیاست کرنی ہے
جہاد کا بھی ہے. آخر اس سوسائٹی اور معاشرے کا کون سا شعبہ ہے جس کی صلاحیت میرے بچے اور میرے نوجوانوں کے پاس؟ مجھے تو کوئی شعبہ ایسا نظر نہیں آتا. اس لیے آپ جس سوسائٹی میں جائیں، معاشرے میں جائیں، تو اپنے لیے جس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں اس میں اس پگڑی کو سب کو اٹھا کر چلے اور اس ایک ارادے اور ایک نیت سے جائے کہ اس معاشرے میں تبدیلی اور انقلاب میں. اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے 5 چیزوں کا خیال رکھو. 5 میں وہ بیان کر رہا ہوں اور 4 امام بخاری سے یہاں ترجمۃ الباب کے 2 ترجمۃ الباب سے اور ایک اس کے سند سے اور ایک آخر میں حدیث شریف سے. یہ تقریباً 9 باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ معاشرے میں جائیں اور قیادت سنبھالیں تو آپ کو کچھ فائدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر نبوت اس کو مل رہی تھی اور رب نے اسے پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا تو سورہ طٰہٰ میں ہم لوگوں نے پڑھا اس نے 5 درخواستیں. یہی 5 درخواستیں، یہی 5 چیزیں جس کی ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی. تو آپ بھی انبیاء کے وارث ہیں، وارث انبیاء ہیں. ان 5 چیزوں کی آپ کو بھی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے قال رب اشرح لی صدری. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جس شعبے میں جائیں شرح صدر کے ساتھ. یہ آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے. زور سے کسی کو کسی شعبے میں پہنچتے تدریس کا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں میں تدریس کروں گا. خطابت کا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں جس شعبے میں آتا ہے کہ بس صلاحیت ہے لیکن اس کو دوں لیکن اس میں شرح صدر کا ہونے دوں. رب اشرح لی صدری یہ ایک ضروری چیز ہے. یہ شرح صدر آپ کا کیسے پیدا ہوا؟ اس کے لیے آپ استخارہ اور مشورہ کریں. کتنا ساتھ سے مشورہ کریں. استاد جی میں تو سوسائٹی میں جا رہا ہوں، کون سا شعبہ ہے؟ کتنا ساتھ احترام سے یہ آپ کو مشورہ اچھی آپ کے بچے یا آپ کے بچے اور بچے کے لیے جو راستہ یہ بتلا رہے ہیں اس میں بچے کی فکر نہیں باغی نہ بنے. پہلی چیز شرح صدر اجمالاً کہہ رہا ہوں. شرح صدر آپ کا جب ہو جائے گا تو دوسرے زمانے میں آپ کے لیے بڑی چیز ہے عاجزی کے ساتھ رو رو کر اللہ سے بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری. اس لیے رو رو کر اے اللہ میں شعبے میں جا رہا ہوں، تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما. عاجزی کے ساتھ اس طرح مانگا کرے، اس طرح کہ بزرگوں کی باتیں رب کو منوا کے چھوڑے. اس طرح رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ سے رضداری کر کے اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے باہلیت تو نہیں، صلاحیت تو نہیں، لیکن تو نے جب چاہا تو حدود سے اپنے دین کا کام لیا، بابیل سے کام لیا. میں تم بزرگوں کے جوتے اٹھانے والا ہوں، مجھے بھی اس میدان میں کروں. اس کے لیے عاجزی خدا نبی کہہ رہا ہے کہ نیز روزے با خدا ظاہری نہ کر، نیز روزے با خدا ظاہری نہ کر، یا ربی نایت کرو روزے بدر. کیا تو نے کسی دن عاجزی سے اٹھ کر اور درمندانہ لہجے میں تو نے ربی کائنات سے مانگا ہے کہ اے رب میری یہ درخواست اس کو قبول فرما. نیز روزے با خدا ظاہری نہ کر، یا ربی نایت کرو روزے بدر. کہ خدا حسبی مرا خشنود کن گر مدد کردم خطا تو سود کن. اور آگے مقام پہ پہنچ کر بولا نرون کہہ رہا ہے گر خطا کشتم دیت برا کلس آکلا جانم تو بودی اکلس. اے رب کائنات، یہ رب کی تاریخی جرم سے بتائی ہو رہی ہے. اے رب کائنات، اگر میں نے دنیا میں قتل خطا کیا ہو
تو کبھی خطا کیفیت آپ کی لاپرواہی ہوتی ہے اور میں کہا دنیا میں کوئی نہیں الستو میں تو نے مجھ سے بھی پوچھا الستو میں ربی کو تو میں نے کہا بلا و ربی تو اور میں دونوں ایک خاندان ہیں تو میرا آپ ہے اس میں بڑے آگے لے ہمارے مولانا رومی اس پہ رہا تو اس لیے وہ یسر لی امر تیسری چیز ہے وحی العقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اسی اندازہ تک پریزنٹیشن اپنا موقف جو آپ ہے آج وہ سوشل میڈیا عرب میڈیا کا دور ہے اس میڈیا میں اگر آپ مدرسہ بنا رہے ہیں تو رسمی طور پر نہیں یہ بڑی خوشی ہے میں نے اسکول شروع کیا یہ ہماری ضرورت ہے مدرسے کا بنیادی مقصد قرآن و حدیث کے راسخین علماء اور خدام علماء پیدا کرنے ہیں لیکن اس کی ضرورت کے دائرے میں اصلی تقاضوں کا ادراک ہمارے فضلہ کی ضرورت ہے اس لیے آپ جب اس میدان میں جائیں گے آپ کو ویڈیو کسی کوئی شجر ممنوع آپ کے لیے نہیں میں نے جامعہ عثمانیہ میں عند اساس رابع خان اساس بی ایس کمپیوٹر کے لیے اس سال اکائی کی ہے انشاءاللہ ہمارے یہی فضلہ 4 سال کے بعد یہی فضلہ بی ایس کمپیوٹر آگے جا کر اور پی ایچ ڈی اس کے کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے بی ایس کے انگلش کے اسٹوڈنٹ جو تھے ان کے سی جی پی اے جو ہے یونیورسٹی والوں سے اعلیٰ زیادہ ہے الحمدللہ ان بچوں میں بڑی صلاحیت ہے اس لیے آپ کو اسپیشل اپنے موقف کو اس طریقے سے پیش کرے اس دنیا کے سامنے کہ ان کو منوائے یہ میرا موقف ہے یہ میری بات ہے یہ میری دلیل ہے دلیل کے بغیر بات نہ کرنا واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اور واجعل لي وزیرا من اہلی یہ چھوٹی چیز ہے دین کا کام اکیلے موسیٰ نہیں کر سکتے رب سے کہے میرے باپ اے میرے باپ میرے لیے معاون دے اس لیے آپ سوسائٹی میں جائیں تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں سوسائٹی میں یہ عوام لوگ جو ہیں یہ آپ کے دست و پا ہیں اکیلے آپ کام نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یوان یہ خودے کھولے خوش خودے اللہ ہے اکیلے سب کچھ کام کر سکتے ہیں مخلوق اکیلے اور تبلیغ والوں کی باتیں کچھ نہیں کر سکتی اس لیے آج کے ساتھ کہنا ہے فقر یہ دیکھ جب ارشاد القرآن 3 ساتھی کٹے ہوئے اور کہا ضرور کیا اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی اشارت اس کے اثرات کہ اکیلے نہیں اس میں اور اس کی بڑی چیز یہ ہے رجال کا پیدا کرو افراد پیدا کرو اپنے بھی ساتھی پیدا کرو اور ساتھی اپنے بیٹے کو ہر ایک محنت کرتا ہے لیکن یہ پرایا بیٹے جو تیرے دامن کے ساتھ وابستہ ہے ان پر محنت کر کے ان کو معاشرے کی یہ تمہاری طاقت ہے یہ تمہارا سرمایہ ہے اس لیے وَيَسِّرْ لِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اس میں ودا کرنے میں معتمد شخصیات کا انتخاب کر لو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی میرا بھائی ہے فلان فلان حضرت علیہ السلام یہ میرا بھائی چاہتا ہے تو آپ کی 5 چیزوں کو دے کر اور میدان میں جائے چھٹی چیز میں ترجمہ بخاری شاہد وہ ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ چونکہ امام بخاری بڑی باریک نظر والے ایسی نظر میں رکھتے کہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھا دور سے میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ بات کو مسئلے کہ ایک تیر 2 شکار یہ اللہ کا بندہ ایک تیر کئی شکار کھیلتے اتنے عجیب بات نہیں ہے اس لیے باب نظر الموازین القسط لیوم القیامہ کے باب سے آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے قیامت کے لیے اور سب سے بڑی چیز وہ ہے تصور خاص
اگر تصور محاسبہ نہ ہو تو اس کا یہی انجام ہوگا کہ اپنے لیڈروں کو دیکھو، تصور محاسبہ نہ ہو۔ کسی کو یہ سوچنا ہو تو ان سے پوچھا جائے گا، کون پوچھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کا خطرہ ہے کہ اے معاشرے کے اقدامات لوگ کر مجھ سے پوچھے، اس کو خوشی ہے، یہ میرا محاسبہ ہے۔ پھر بڑا محاسبہ تو کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ جو کام کریں اور ہیوی سا مجھ سے ایک دفعہ ایک ادارے والے انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا لوگ کہ مدرسے کا آڈٹ کے لیے مدرسے کا یہ میں کہا اللہ کے بندے میرا مدرسے کا آڈٹ تو بہت سخت ہے، کیسے ہے تو چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کا کیسے؟ میں کہا یہ سوسائٹی میں آڈٹ کر رہا ہے، جی یہ معاشرہ میں آڈٹ کر رہا ہے، یہ تو مجھے جب پیسے دے رہے ہیں اور مدرسے چلانے کے لیے میرے کام پر ان کا اعتماد ہے اور میرے کام کی اہمیت سمجھ کر دے رہے ہیں کہ مدرسے اچھا کام کر رہا ہے، اس لیے تو مجھے پیسے دے رہا ہے۔ اور اگر مجھے میرے کام پر ان کا اعتماد نہ ہوتا، میرا آڈٹ کے معاشرہ نہ کرتا تو مجھے کبھی پیسہ نہ دیتا۔ یہ پورا معاشرہ آپ سے ایک توقع رکھا ہوا ہے اور آپ سے ایک توقع رکھتے ہیں، اس لیے آپ معاشرے میں جائیں تو یہ سوچیں کہ میں اگر امام مسجد ہوں تو میرا محاسبہ یہ لوگ کریں گے، میں اگر محتمم ہوں تو میرا مدرسے کا محاسبہ یہ سوسائٹی کرے گا، طلباء کریں گے، میرا اگر مثال کے طور پر کسی دوسرے معاشرے میں جاؤں قیادت میرے ہاتھ میں ہو وہاں پہ میرا محاسبہ کرے گا، اور اگر اس محاسبے سے جھوٹ بول کر کہیں جان بچ جائے تو رب کائنات کے دربار میں جو محاسبہ ہوگا یہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں دو چیزیں دیانت کے متقاضی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز کا خیال ہو، آپ لوگ کرتے ہیں حضرت کی بات ہے، لیکن دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک ہے پیسہ، دوسرا ہے یہ طالب علم، اس لیے دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر پیسہ ضائع ہو تو یہ بھی خیال رکھے، اور اگر پیسہ ضائع نہ ہو لگائے مصرف میں لیکن طالب علم کی تربیت نہ کرے تو وہ پیسہ پھر بھی ضائع ہو، محاسبہ ہے۔ اس لیے بات بخاری کہہ رہے باب قول اللہ ونزول موازین القسط اليوم، اور یہ صرف مولوی صاحب کو نہیں، قیادت کو نہیں، ہر ایک آپ کو نہیں کہ اپنے انجام کو دے دیں۔ اور امام بخاری کے آگے اچھی جملہ کہا وَأَنَّا عَمَلَ بَنِي آدَمُ قَوْلُهُ جُوزًا، خاص کر قائد کو کہا، قیادت والوں کو کہا، مولوی صاحب کو کہا، تجھے کہا ارے مولوی صاحب تو ممبر پر بیٹھے گا، بڑی جذبات میں آ کر لوگوں کو دریا میں بھی ڈالو گے اور لوگوں کو کہیں آگ نہیں چلا، لیکن یاد رکھو تمہارے اس قول اور یہ فعل کا تیرے ساتھ محاسبہ ہوگا کہ اس قول اور فعل کے اثرات اور نتائج کیا ہے۔ ان اعمال بنی آدم وقولهم جوزا، ان اعمال بنی آدم، قربان کیا امام بخاری سے اس نے اعمال پہلے لایا، اقوال بعد میں لایا۔ اس لیے مولوی صاحب کا کردار گفتار سے پہلے میری صاحب، اور آپ کی شخصیت اگر بڑی وہ کردار سے نہیں، گفتار سے نہیں، صرف گفتار سے نہیں، اب بڑی باتیں کر لیں خدا نہ کرے کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرے، آپ کردار ہو تو دور سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، فلان مسجد کے مولوی صاحب جو ہے بڑا بات کردار ہے، اگر کردار نہ ہونا جی تو قریب والا مسلم بھی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑے، اس لیے اعمال بنی آدم قولهم جوزا، ارے قیامت کے دن تمہارا کردار اور تمہارا گفتار کو پرکھنا ہوگا نبی کائنات کے دربار میں۔ اس لیے اس دنیا میں گفتار اور کردار کو بیان کرنا ہے، جو بات آپ نے معاف کیجیے آج کل ہمارے لیے بڑا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مساجد کو یا اپنے اس حلقے سے لوگوں کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں، توڑ کے لیے جو امت کو ملانے کی کوشش کریں، امت کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کریں۔ بات اگر آپ کوئی کہنا چاہیں
کسی ایک محفل میں وہ 10 محفلوں میں کہے، لیکن بات جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کو ساتھ لے کر چلے. اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، خاص کر مدرس کے لیے، محتمل کے لیے، قیادت جو بھی ہے اس کے لیے بڑی چیز ہے. ورنہ ہمارے وجہ میں محتمل آگے تو بخاری میں بڑے مسئلہ بیان کر رہا ہے. وقال مجاہد، امام مجاہد کا کہنا ہے قسطہ صلب الرومیہ، قسطاس کا یہ لفظ ہے یونی زبان سے آیا ہے، اور انہی زبان میں وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَسْتَرُ وَقَالَ مجاہد قسطاس صلب الرومیہ. مجاہد کہہ رہا ہے کہ یونی زبان میں عدل کا معنی بھی ہے، کس کا معنی عدل ہے، لیکن پھر عربی زبان کی خوبیاں بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر مجرد میں استعمال ہو تو ظلم کے معنی پر ہے، لیکن اگر مزید میں استعمال ہو جائے اور دفعال میں چلے جائے تو وہاں عدل کے معنی پر ہے. کہ باب حمزہ جو ہے باب دفعال کا وصل ناقص کے لیے آ کر اس میں عدل کی وہ اہمیت جو ہے وہ اس میں اجاگر ہوگی. وقال مجاہد القسطاس علی الرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل. لیکن واما القاسط مجرد کا اس فائل سے ہے وهو الجهل. واما القاسطون فكانوا لجهنم خطابا. بہرحال یہ علمی مسئلہ ہے. اس سے میں بخاری ایک اور راستہ، چھٹا 7واں راستہ بنا. 5 ہو گئے، چھٹا نامال بنی آدم، اور 7واں یہ کہ امام بخاری بڑے بڑی عظمت والے، اتنی عظمت والے ہیں کہ اس کو یوں دیکھنے سے پکڑیاں ٹھیک جاتے. بڑی عظمت اللہ نے اس کو. خدا گواہ ہے، موقع نہیں ہے میں آپ سے یہ کہوں، اس آدمی نے 1200 سال پہلے جو چیزیں، جو باتیں اس نے کی ہیں، آج اس کے حقائق سامنے آ رہے ہیں. تمریلوں میں جو 53 ابواب اس نے لائے ہیں، اس نے تعلیم کے، تعلیمی پالیسی کے، ایجوکیشن کے بارے میں جدید نظام تعلیم جتنا ہے، خواہ برطانیہ کا ہے، خواہ امریکہ کا ہے، جو بھی ہے، اس کا اگر آپ موازنہ کریں، میں یقیناً آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر اس پر قسم نہیں کھاؤں تو یہ لحاظ اس نہیں ہوگا کہ امام بخاری نے جس نظام تعلیم کی طرف رہنمائی کتاب العلم نے کی ہے، ان تمام نظام تعلیم سے ہے نا. یہ بڑے ہیں، لیکن اس بڑے پن کے باوجود یہ بھی کہہ رہا مجاہد کس پر اعتماد کرنا ہے؟ مجاہد پر. اس حد تک پیغام مل رہا ہے کہ آپ سوسائٹی میں جائیں، آزاد خیال نہ بنیں، مجتہد نہ بنیں، ان سفیدیش اساتذہ پر اعتماد، اکابر پر اعتماد. ہماری تاریخ قابلی کی دیوبند، حنفیت تحریک ہے، اکابرین فقہ حنفی اور اکابرین دیوبند، آپ ہمارے جتنے ہی اکابرین ہیں ان پر اعتماد کریں. سوسائٹی میں آپ کامیاب تب ہوں گے کہ آپ اپنے اکابر پر اعتماد کرو. مولانا پھر کہہ رہے خدا اگر کسی کو اس کا پروردگار کرنا چاہے، جو خدا خواہد کے پردہ کس زنر، جو خدا خواہد کے پردہ کس زنر، میرے شدتا نہیں پاکان زنر، اس کے دل میں بزرگوں پر اعتمادی پیدا ہوگی. اب دیکھ رہے ہیں وہ یا چھوڑو یار، وہ اس وقت کی باتیں تھی، کبھی نیا دور ہے، نئی زندگی ہے، نئی چیزیں. اس لیے کہہ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس کے گمراہی کی پہلا زینہ ہے، پہلی زینہ. اور آگے کہہ رہے ہیں سجدگانا ترک تذکیرہا، سجدگانا ترک تذکیرہا، اللہ کے دربار میں رونے رونے رونے، اے خدا، اے خدا مجھے اس گمراہی سے اور اس بیماری سے اللہ مجھے نجات. پھر 7ویں چیز آپ کے لیے
آپ لوگ کھانے پڑھتے بخاری بڑے آدمی ہے لیکن پھر بھی کہنے کالا پڑ جائے گا اور کتاب تفسیر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کئی لوگوں پر اس کا ہمارے ان کے اخبار پیش کر کے کہہ رہے ہیں بس یہ اسی کے آٹھویں چیز امام بخاری دوہرا رہے ہیں وہ سند سے آپ کو رہبری ملی وبه قال حدثنا احمد بن اشكر قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن قعقاع عن منصور عن ابي هريرة اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس کی خوبیاں ایک ترجمۃ الباب میں ہے اور ایک سند میں ہے سند میں بھی اشارے کرتے ہیں اس سند کو اگر آپ لے لیں تو اس میں رضی ابو ہریرہ ملا ہے اور پہلی حدیث جو لائے ہیں بابو بدے لے لو وہاں حضرت عمر کی روایت ہے اس سے قیادت والوں کو معاشرے اور سوسائٹی میں کام کرنے والوں کو یہ پیغام دیا رہے ہیں کہ قیادت کے لیے دو خوبیوں کا ہونا ضروری ہے اور قیادت کے لیے یہ دونوں صحابہ آئیڈیل ہونا چاہیے ایک طرف حضرت عمر اور دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ کیوں حضرت عمر میں مشہور صفت جو تھی وہ شجاعت لہذا اگر لیڈر بہادر نہ ہو بزدل ہو تو ہمارے سامنے کوئی کام نہیں کر سکتا مولوی صاحب بھی اگر ڈرپوک ہو تو ڈرپوک بڑی کچھ نہیں کر سکتا اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عمر کے بھی یہ بھی قیام سقال ہی عصائے اتوقع والے حضرت شیخ مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں کہ پرانے مفسر کہہ رہے سے یہ کرتا ہے سے یہ کرتا ہے سے کرتا ہے نہیں چھوڑا اس کو یہ چھڑی اس لیے رہتا ہوں کہ مشرق آتے اس کو مارتا ہوں ہاں باتیں میں رہے کہ اس کو مارتا ہوں اس لیے یہ پھر ہماری کوفرا اس لیے بوڑی بہادر ہو تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری کی وہ آواز آئے کی ذہن میں گھوم رہی جی وہ شجاعت کے گھبرے جواب اس لیے حضرت عمر کو آئیے معاشرے میں جاؤ شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ بات کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پڑھائیے اس کی خوبی کیا ہے غربت کے ساتھ دفاع کرنا ولی صاحب کام تب کرے گا کہ مالداری کا وہ لالچ اس میں نہ ہو بلکہ فقیر اللہ کا یہ مقدس دین ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے جو اپنے آپ کو خاک میں ملا کر فقر کیا فقر اختیاری کہہ رہا ہوں اضطراری نہیں مالدار بھی ہو پھر بھی دنیا کی زمین کی قیمت کر رہا ہے اور یہ تب نہیں لگا سکتی ہے کہ آپ کو جب ابو ہریرہ کی قیادت کر چکا ہو اس لیے بخاری آپ کو یہ کہہ رہا ہے ابو ہریرہ سے انتخاب ہے آخری بات حدیث ہے 5 سے 7 منٹ میرے پاس رکھے ہوئے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان یہ حدیث میں بخاری رحمہ اللہ بخاری میں 3 دفعہ آئے ہیں اور یہ آخری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اور ان 2 کلموں کی 3 خوبی حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان پہلی صفت ہے حبیبتان علی الرحمن حدیث میں حبیبتان علی الرحمن اس ایک صفت کی طرف اشارہ ہوا حالانکہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں 34 کا سبق میں دارے ہوئے اور یہ اس جملے میں حبیبتان علی الرحمن دارے ہم سے آگے پھر صرف دارے لاتری بھی رہتا ہے اور مجھے ہوتا نہیں ہے اس کے حدیث میں سب سے آخری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو ان کلموں کا وقت کریں حبیبتان اللہ کی محبت کا سبب ہے وہ ذریعہ بات نبی ہوتی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین نے توجیہ کی ہے کہ خفیف
خفیفتان فتیلتان، کسی نے کہا الفاظ بھی نہیں، کسی نے مجویدین نے وہ اس کے صفات لیکن سوچیے اس کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کون مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہ جب ان کلمات کی خوبی یہ ہے حبیبتان الرحمن، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور ان کلمات کی وجہ سے انسان اللہ کا محب بن جاتا ہے، تو محبوب تو پہلے سے ہے نا، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، تو بس نہ محب اور محبوب کا بن گیا، عاشق و معشوق کا بن گیا۔ اور عشق کے میدان میں خفیفتان علی اللسان، معشوق کا نام لینا عاشق کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، خفیفتان علی اللسان، لیکن بار لوگ اس کے مدد کرتے ہیں، اس سے عاشق سے پوچھئے، اس لیے سفیدہ تھا جو یہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مشکلات و قرآن میں سے، جو شاید حضرت کے ساتھ رہے تھے نا، ہمیں جو فرمایا کرتے ہیں کہ یہ مشکلات قرآن میں سے ہیں، اور یقیناً کیونکہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ انکار کر گئے، واشفق کرنے سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ نے یہ امانت اٹھائی، جو کہتے ضرور یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل، تو صلہ کیا ملا؟ امانت اٹھائی اس نے، اور صلہ ملا ظلمت۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا سخت ترغیب فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَ حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ حملہ بمعنی حال ہے فرمایا، لیکن صوفیہ کی ترجیح آپ سے یہ مولانا روم سے میں نے سیکھی، مولانا روم کہہ رہے ہیں امانت سے کیا مراد ہے؟ مختلف ہے کہ امانت سے عشق مراد ہے۔ ہم نے پہاڑ سے کہا اللہ کا عاشق بن جاؤ، انہوں نے کہا نہیں سوال خود سنبھال سکتا ہوں، عشق کے میدان یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے کی سنبھالنا مشکل ہے۔ سورج نے کہا یہ آسمان نے کہا سب کچھ برداشت کرتا ہوں، عاشق نہیں بنتا ہوں، عاشق بننا مشکل ہے۔ وَحَقَ عَلَىٰ انسان میدان میں آ گیا، میں عاشق بنتا ہوں، اور یہی عشق کے تقاضے ہیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو احساس پہ گایا ہے۔ آگے جو آتا ہے ظلمت، عاشق کی یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک بڑا ظالم ہوتا ہے عاشق، اور جاہل بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ عاشق ضرور اس لیے ہے کہ یہ عشق کو اپنا کر اپنے آپ سے زیادتی کر کے ہر میدان میں کود پڑتا ہے، اسے ظلمت ہے، اور انجام سے بھی بے خبر ہوتا ہے، اس کی جو ہدا ہے، جو ہدا بھی ہے، انجام سے بھی بے خبر ہے۔ ہر سب یہ دیکھو صحابہ کو دیکھیں میدان میں کود پڑے، یہ شک ہے یا نہیں؟ 313 درجہ کے مقابلے میں جائے، ارے نہیں کون سا عمل اس کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ جاؤ؟ نہیں، ہم جائیں گے، ہم مریں گے، مقابلے میں جائیں گے، شہادت ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے۔ یہی عشق کا تقاضا ہے جس کو قرآن کہہ رہے ظلمت، یہ مولانا روم کی تعبیر ہے، اس سے پہلے سیکھی تو حبیبتان الرحمن، اس لیے لازمی بات ہے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان، وہ کون سے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آخری پیغام یہ ہے کہ دل پر محنت کرو تاکہ دل صاف ہو کر، اور یہ امانت آپ کے جو حوالے ہوا ہوئی ہے اس کا حق ادا کریں، کیونکہ اس امانت کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، رب کائنات فرماتے ہیں میں اپنی امانت جس کو حوالہ کر رہا ہوں، قرآن جس کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے لیے صفائی، پاکدامنی، پاکیزگی یہ ضروری ہے۔ ایک وہ معنی ہے فرشتے کے ہاتھوں میں ہے، ایک وہ معنی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے نچلے، لیکن ایک معنی محدثین یہ کرتے ہیں کہ یہ مفسرین کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، رب کائنات یہ امانت جس
نوجوانوں کو حوالہ کرتے ہیں اس کے لیے بڑی چیز جو ہے تزکیہ نفس ہے اور طہارت قلب ہے۔ اگر طہارت دل میں غیر اللہ کی عظمت ہو، دل میں دنیا کی عظمت ہو، دل میں منصب کی عظمت ہو، دل کسی دوسرے کو دے بیٹھا ہو، کبھی قرآن کی خدمت اللہ سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ تب لے گا کہ دل اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ کو دے، کیونکہ دل ہے اللہ کے لیے۔ دل اللہ نے جو دیا انسان کو اس تو نہیں دیا ہے کہ دنیا کے لیے ہوگا، یہ کسی زلفوں کے لیے ہوگا، کسی آبرو کے لیے ہوگا، کسی دوسرے چیزوں کے لیے ہوگا، نہیں، دل اللہ کے لیے۔ اس دل میں اللہ کے سوا کسی کا تصور نہیں۔ اور ایک صوفی کہہ رہا ہے، اس پر شیئر کر رہا ہوں، خطبات ختم کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ولو خطرت فی سوا کا ارادت، ولو خطرت فی سوا کا ارادت یومن علی قلبی حکمت بردتی۔ اے ربی کائنات، اگر تیرے سوا کسی غیر اللہ کا تصور میرے دل میں آئے تو مجھے یقین ہو جائے کہ تمہیں منقطع ہو۔ یہ کہا، یہ تزکیہ ہے، یزکی، یہ ہوئی ہے۔ اس لیے آخری پیغام آپ کا یہ ہے کہ یہ قیادت والوں، آپ کے لیے کہ اس میدان میں جاؤ گے تو خدا دل کو صاف رکھے، تزکیہ پر توجہ دے دے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا حول لك بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا فكر ولا قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأذل إلى الأبد على ما تعلق به بالله عز وجل. اے رب الکائنات، اس نور محفل اور مجلس میں یہ علماء کرام، یہ حاملین قرآن، یہ مستقبل کے معماران قوم اور یہ اولیاء اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے طالب علم اگر اولیاء اللہ نہ ہو تو کوئی دوسرا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ اور یہ درد دین رکھنے والے مسلمان تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ یہ مقدس محنت جو ہوئی ہے اور یہ علماء ہیں جو یہ فضلاء ہیں جنہوں نے سہائے ستہ پڑھے اور اپنے 8-10 سال اس میدان میں لگائے، یہ محنت بڑی مقدس محنت ہے۔ اے اللہ، تجھی سے اس مقدس محنت کے توسل سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں بھی اس محنت کے لیے قبول فرما، ہماری قبولیت کے فیصلے فرما، اور ان نوجوانوں کو معاشرے میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے رب کائنات، جامعہ شاہ القرآن کو تا قیامت کی صبح تک اس کو قائم رکھا۔ یہ اکابرین ہمارے حضرت مولانا محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امتیاز خان صاحب، یہ سب کی محنت ہے اور یہ گلستان ہے، یہ بار و بہار ہے۔ اللہ اس گلستان اور اس باغ کی آبیاری ان بچوں کو اور ان پسماندہ حضرات کو جو باقی رہ رہے نا علماء کو اللہ بہتر آبیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ مقدس محنت ہے، تو اس کی حفاظت فرما، تو اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ اس گلشن علومی نبوی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو یہ الحمدللہ ایک روحانی سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک اس کو قائم ہوتا ہے اور وہ اکابر کو اللہ درجات کا عالیہ نصیب فرما۔ جو لوگ اس میدان میں جامعہ سے اخلاص کر رہے ہیں، جامعہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اخلاقی اسی طریقے سے مالی جاری جو تعاون کر رہے ہیں، اے رب کائنات، اے رب کائنات، ان کو ایسے بدلے نصیب فرما جو تیرے شان سے اٹھائے، جو تیرے شان کے تقاضے۔ اللہ ہماری مدد فرما، ہم پر کرم اور مہربانی کے دروازے کھول۔
اور یہ جتنے حاضرین محفل ہیں جن کے دلوں کی جو مرادیں ہیں تو ہی دل کی راہوں کو جانے والا ہے. اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. اللہ تو ہمارا رب ہے, ہمارا دوسرا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. تو ہی ہمارا معبود ہے, مشکل کشا ہے. تو ہماری مدد فرما, ہماری تمام مشکلات پہ اللہ تو آسان فرما. اور یہ اتنا اچھا کام اس ملک میں ہم کریں, اس ملک کی برکت ہے. اس ملک کے لیے بھی دعا کریں, اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے, اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے, اندرونی اور بیرونی شرور سے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. دشمنان اسلام اور دشمنان ملک کے مذموم ارادوں سے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. اللہم احسنا عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. وصلی اللہ تعالی